السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک توعا وتمتعه فیہا طویلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات وجہ محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. خطبہ اول میں سب سے پہلے میں اپنے ہی نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیں مختلف قومیں different nations they have different times and different events to celebrate. کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا اسپرنگ کے اندر آ کر مثلا نوروز ان کا اسپرنگ کا سیزن ہے وہاں پر ان کے لیے عید ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی عید مناتے ہیں نیا سال آتا ہے اور وہاں پر عید مناتے ہیں. لیکن خداوند متعال نے جو مسلمانوں کے لیے عید قرار دی ہے، عید ایک حالت کا نام ہے، عید اس چینج کا نام ہے کہ جس کے اندر انسان خداوند متعال سے قریب ہو جائے. جس دن خداوند متعال سے انسان قریب ہو جاتا ہے اس دن کو عید کہا گیا ہے. آج کے دن کو عید الفطر کہا گیا. کیوں عید الفطر کہا گیا؟ عید کا مطلب عربک میں عود سے اعادہ پلٹنا ہے. فطر یعنی فطرت کی جانب. اے انسان جیسے تو اپنے ماں کے پیٹ سے پاک اور پاکیزہ ہو کر آیا تھا، خداوند متعال نے اس ماہ مبارک رمضان میں تجھے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے. یہ عید الفطر ہے. اس عید الفطر کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں اور برکتیں ہیں. اس ماہ کے اندر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، استغفار کیا، ماتم کیا، کیا کچھ نہیں کیا. آج روز جائزہ ہے. جائزہ عربک میں کہا جاتا ہے کہ آج جو ہے گریجویشن سیریمنی ہے. آج جو ہے عطا کرنے والا عطا کرے گا. لیکن عطا کیسے کرے گا؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اللہم صل علی محمد. امام فرماتے اذا كان اول یوم من شوال نادى مناد. جب شوال کا جو دن آتا ہے، پہلا دن فرسٹ آف شوال، ایک منادی ندا دیتا ہے ایھا المؤمنون اغدو الی جوائزکم. اے صاحبان ایمان او the believers go and collect your جائزہ، go and get your gifts. ثم قال یا جابر. امام نے کہا اے جابر جوائز اللہ لیست بجوائز ہؤلاء الملوک. یہ جو خدا کا جو گفٹ ہے جو بادشاہ دیتے ہیں یہ وہ والا گفٹ نہیں ہے جو رقم ہے، جو پیسہ ہے یا پوزیشن ہے، یہ نہیں ہے. پھر کہا یہ جائزے کا دن ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے جو یہ 9 دفعہ آپ نے قنوت پڑھا ہے، 9 دفعہ قنوت. کسی بھی نماز کے اندر 9 دفعہ قنوت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن آپ کتنے قنوت پڑھتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ 2 قنوت پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں. سو دیر از سم تھنگ ان دس قنوت.
آپ جائیے گا اور جا کے آپ دیکھیے گا اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والمغفرہ واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ. یہ 8 ناموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ نے پکارا ہے. اس کو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اے خداوند متعال میری کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس دن کا، الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. آج کا دن وہ دن ہے کہ جو عید کا دن ہے، یہاں کچھ عطا ہونا ہے. مثلا آپ کسی یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں اینڈ دا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اس ٹیسٹ کے اندر پاس کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. سو جو سب سے زیادہ اچھے نمبر لے کر آئے ہوتے ہیں ان کو صرف اجازت دی جاتی ہے کہ دین یو کین کم ٹو دس یونیورسٹی، یو ول گیٹ دا سیٹ. لیکن آج کا دن وہ ہے خداوند متعال ہر ایک کو بلا رہا ہے. آپ جب دروازے پہ پہنچے تو وہ پاس لے کر جائیے کہ بھائی مجھے اجازت دے دو، اس خدا نے مجھے بلایا ہے. خداوند متعال پرفیکشن پہ ہمیں عطا نہیں کرے گا، ہماری پریزنس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا آج کے دن کہ آج میں تیری بارگاہ کے اندر خداوند متعال آیا ہوں. وہ دعائیں جو میں نے اکیلے میں رو رو کر تیری بارگاہ میں کی تھی، خدا کہہ رہا ہے آج کے دن جو تو نے اکیلے سے کی تھی آج میں سب کے درمیان میں جمع کر کے اعلان کروں گا کہ میں تجھے جائزہ دینے والا ہوں. یعنی یہ خداوند متعال ہے کہ اکیلے اور تنہائی میں اس سے بات کرو گے، لیکن جب عطا کرے گا تو سب کے سامنے عطا کرے گا. پھر کیا کہا؟ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد. اے خداوند متعال میں یہاں پر آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے مجھے کہاں جانا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں جہاں محمد آل محمد گئے ہیں وہاں مجھے پہنچا دے. اللہم صلی علی محمد. ہم بہت بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، کبھی کبھار جاتے ہیں اور جا کر وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو میرے لیے خیر نہیں ہے. جو خیر ہے جو محمد آل محمد کو عطا کیا اے خداوند متعال مجھے بھی وہی عطا کر دے. پھر آپ نے کہا وان تخرجنی من کل سوء. اے خداوند متعال جو کچھ بھی برائیاں ہیں، سوء از اے جنرل ورڈ، سوء کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ حسد بھی ہو سکتا ہے، کینہ بھی ہو سکتا ہے، بیڈ فرینڈشپ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اے خداوند متعال جن برائیوں سے تو نے محمد و آل محمد کو نکالا تھا اے خداوند متعال وہ تمام برائیاں مجھ سے نکال دے. کیوں؟ یہ وہ منزل پر ہیں آئے تطہیر کی منزل کے اوپر ہیں، انما یرید اللہ کی منزل کے اوپر ہیں. یہ آپ نے اسمارٹلی مانگا ہے، یعنی آپ نے ایک جملے کے اندر جو کچھ تھا وہ سب کچھ مانگ لیا ہے. پھر اس کے بعد آ کے آپ نے کہا اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون. اب آپ سوال کریں گے کہ اس کے بعد یہ دعا کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ محمد و آل محمد کو جہاں رکھا ہے مجھے بھی وہاں رکھ دے. اس کے بعد ہیوملٹی ہے، انسان ہمبل ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور محمد و آل محمد کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں خداوند متعال ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں اس مقام پر نہیں ہو سکتا، میری کوتاہیاں زیادہ ہیں، میری غلطیاں زیادہ ہیں، تو ایک کام کر سکتا ہوں، میں ان کے پیچھے ان کے فٹ سٹیپس کو تو فالو کر سکتا ہوں. جو دعا انہوں نے مانگی ہے اے خداوند متعال وہی دعا میں بھی مانگتا ہوں. یہ ہیوملٹی انسان اپنے آپ کے اندر خاضع اور خاشع بنے. اس کے بعد کہا وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ. اور اے خداوند متعال ان تمام چیزوں سے میں استعاذہ پناہ مانگتا ہوں تیری اے خداوند متعال جن چیزوں سے محمد و آل محمد نے پناہ مانگی تھی. آج اس پہلے خطبے کے اندر میں 5 منٹ اور لوں گا، میں دوسرے خطبے میں چلا جاؤں گا. میں آپ دیکھیے ماہ رمضان کے اندر آپ نے سخت محنتی کی ہیں، صحیح ہے، آپ نے اسٹرائیو کیا اور آپ نے وہ چیزیں حاصل کی ہیں. اب آپ کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، صحیح ہے، ایک جیب میں نماز ہے، دوسری جیب میں روزہ ہے، آگے کی جیب میں قرآن ہے، ماتم ہے، گریہ ازاری ہے، یہ سب کچھ ہے. خداوند متعال کیا چاہتا تھا؟ اٹ واز اے بوٹ کیمپ. خداوند متعال آپ کی ٹریننگ کرنا چاہتا تھا. وہ ٹرین کرنے والا ہے کہ دیکھو تم بڑے جو ہے نخرے کرتے تھے، تم جو ہے بہانے بناتے تھے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں. خداوند متعال نے ثابت کر کے دیا اے بندے تیرے پاس بہت کیپیسٹی ہے، یو ہیو اے لاٹ آف کیپیسٹی. ناؤ واٹ ٹو ڈو آفٹر دس؟ ناؤ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ٹرین کیا. ٹرین کرنے کے بعد یو ہیو 11 months ahead، 11 مہینے آپ کے پاس ہیں. So the difference between us and عرفاء اولیاء خدا، the difference comes here. ڈفرنس کیا ہے یہاں پر؟
وہ اولیاء اللہ 11 مہینے تک جو سیف کرتے ہیں جو انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں پایا ہے. اس کو کھو نہ دیجیے گا. اب جو ہے آگے کنٹینیو کرنا اس جرنی کو. ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اگر میراتھن کے لیے بھاگنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ ٹرین کرتا ہے. اگر آپ نے 100 میں سے 10 اس سال لیے تھے, جب نیکسٹ ایئر آپ آئیں تو آپ 10 کے اوپر کم سے کم ہوں. ایسا نہ ہو کہ پھر سے 0 کے اوپر آ جائیں. وہ چکری جو ہے بار بار چلتی رہے گی, 0 پر آتے رہیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا کریں کہ خداوند متعال, آپ کو یاد ہے کہ جو ابتدا کے اندر ماہ مبارک رمضان میں آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ خدا نے یہ روزہ رکھا ہے. روزہ کنیکٹڈ ہے تقوی کے ساتھ. واٹ از دا کو ریلیشن بٹوین روزہ اینڈ تقوی؟ یہ کیا چیز ہے؟ اب اس کے اوپر سائیکالوجی کے اندر آج بکس لکھی جا چکی ہیں. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو, اگر تم تقوی الہی اختیار کرنا چاہتے ہو, دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو کنٹرول اوور یور نفس. تمہاری باڈی کے اوپر, خود کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ کیا نہیں, بلکہ کیا کیا؟ بلکہ کچھ نہیں کیا ہے. گانا سننا چاہتے تھے, نہیں خداوند متعال یہ میں نہیں کر سکتا. حرام دیکھنا چاہتے تھے, کہا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع. حلال کرنا چاہتے, کھانا کھانا چاہتے تھے, اے خداوند متعال. یہ کنٹرول کو بڑھایا ہے. آج کے دور میں ون آف دا بگیسٹ چیلنجز وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس کنٹرول نہیں ہے. اب کیا کرے کہ یہ کنٹرول باقی رہے؟ تھوڑے سے 2-4 جملے اور میں دوسرے خطبے پر جا رہے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. There are 2 different types of people. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو گول اورینٹڈ ہوتے ہیں. گول اورینٹڈ ہوتے ہیں, اپنا گول انہوں نے بنایا ہوتا ہے. I have to achieve this goal. یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ زیادہ رہنے والی چیز نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ فار ایگزامپل, if I want to lose weight and my weight is for example 100 kg and the doctor told me that bhaiya you have to lose weight, you have to reach up to 70 kg. یہ اچھی چیز ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے اپنا گول بنایا ہے. گول بنانے کے بعد 70 kg تک پہنچے گا. نہ منڈازی کھائے گا, نہ کچوری کھائے گا, نہ سمبوسا کھائے گا. بولے مولانا عید کا دن ہے, یہ بری بری باتیں نہیں کریں آپ. تو 70 kg جو اس نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس نے اچیو کر لیا تو اچیو کرنے کے بعد اس کے پاس آپ بتائیے کوئی موٹیویشن ہے اب ویٹ لوز کرنے کا یا ویٹ کے لیے کچھ؟ دا موٹیویشن از گون. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویٹ لوز کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ سے ویٹ گین کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا موٹیویشن جا چکا ہے. یا دیر از ایگزام اینڈ فار ایگزام کڈ از اسٹڈنگ فار 10 hours, 10 گھنٹے وہ پڑھ رہا ہے. ایگزامس ختم ہوئے, اس نے کتابوں کہا سلام علیکم اب ملیں گے نہ, وہ بھی گیم کے اندر لگا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر گول اورینٹڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو, یہاں پر پروسیس اورینٹڈ ہونا چاہیے. پروسیس اورینٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گول اچیو ہو یا نہ ہو, کیپ اٹ اسائڈ. مجھے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرنا ہے. مجھے یہ سمجھنا ہے کچوری اور سموسا اچھی چیز نہیں ہے میری صحت کے لیے. اگر میں نہیں کھاؤں گا آٹومیٹیکلی آئی ول لوز ویٹ آٹومیٹیکلی. یا میں یہ کہوں کہ میں جاہل نہیں رہنا چاہتا, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, کتاب میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. وہ خود بخود جو ہے ایگزامس کے اندر اچھے مارکس لے کر آئے گا. اب اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں کس کے ساتھ؟ کنیکٹ کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان کے ساتھ. میرا ماہ مبارک رمضان کے اندر کیا تھا؟ گول تھا یا میں اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا تھا؟ اگر میرا گول تھا 30 دن روزے پورے, تو پھر آپ کہیں گے اے خداوند متعال اب اگلے سال ملیں گے. گول اچیو ہو گیا, آپ نے روزے رکھ لیے, نماز پڑھ لی, تو آپ اسے خدا حافظ کہیں گے. لیکن اگر آپ پروسیس اورینٹڈ ہوئے تو پروسیس اورینٹڈ ہونے کے اندر کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں گے اے خداوند متعال میں نے یہ سیکھ لیا ماہ مبارک رمضان کے اندر کہ زندگی بغیر خدا کے نہیں ہو سکتی ہے. زندگی کے اندر خدا ہونا چاہیے, بلکہ الفاظ کو تبدیل کر دوں, زندگی خدا کے لیے ہونی چاہیے. یہ یہاں پر حاصل کریں. اس کے اندر بہت زیادہ باتیں ہیں, بہت زیادہ تھا میرے پاس کچھ پریزنٹ کرنے تھا سلائیڈز کے اوپر, لیکن وقت جو ہے میرے پاس نہیں اور سلائیڈز بھی وہاں سے کنیکٹ نہیں ہو سکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. خطبہ دوم میں ایک بار پھر اپنے نفس کے ساتھ ساتھ تمامی حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ابتدا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں زحمتیں اٹھاتے رہے. سب سے پہلے جو پارٹیسپنٹس تھے کہ جو دعا کے اندر آتے رہے، مجلس میں شرکت کرتے رہے، نماز میں شرکت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت میں شرکت کرتے رہے، اور ان پیرنٹس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایڈمائر کرتا ہوں، اپنے بچوں کو لے کر آتے رہے. اٹ واز ناٹ ایزی. آئی نو دوز ہو آر کمنگ فرام اوپانگا، تو آدھی منڈازی منہ میں آدھی ہاتھ میں ہے اور وہاں سے نکل رہے ہیں. Because 7:45 they were supposed to be here. It was difficult, but you did it. کہ خداوند متعال آپ کی جو ہے اس زحمات کو قبول فرمائیں. اور وہ تمام جو والنٹیئرس، ان کو واقعتاً خداوند متعال اجر عطا فرمائے گا کہ واقعتاً انہوں نے زحمتیں کی ہیں، بچوں نے، بڑوں نے، اور ان کی جو ہے احسن طریقے خداوند متعال اپنی بارگاہ کے اندر ان زحمات کو قبول فرمائیں. آپ نے ابتدا کے اندر خداوند متعال کو 8 ناموں سے پکارا. اللہم انت اہل الکبریاء والعظمہ. اے خداوند متعال، you are the one who is truly having majesty. تو کبر تیرے پاس ہے، میرے پاس کبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور تو جو ہے عظمت رکھتا ہے، گریٹنس رکھتا ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ اے خداوند متعال، میں یہ سمجھ کر آ رہا ہوں کہ میری حاجتیں تیری بارگاہ میں بہت چھوٹی ہیں، تو بہت بڑا ہے. پھر کہا وَأَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، اور خداوند متعال جود ہے، بغیر مانگے عطا کرتا ہے. جبروت جو جابر سے نکلا ہے، جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو توڑنے والا ہے. اے خداوند متعال، تو عطا بھی کرتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا بھی ہے. اور پھر کہا وَأَهْلُ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اور خداوند متعال تیرے پاس عفو بھی ہے، تو معاف بھی کرنے والا ہے، اور تیرے پاس رحمت بھی ہے، تو اریز بھی کرتا ہے، تو ایمبریس بھی کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہم جب معاف کرتے ہیں، عفو کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اگلی دفعہ چہرہ نہیں دکھانا میں. خداوند متعال کہتا ہے بار بار چہرہ دکھانا. There is a difference. وہ رحمت ہے، وہ عطا کرنا چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی اگر اسکول کے اندر بچے کو کہا جائے کہ دیکھو یو آر ناٹ سپوز ٹو بریک دس رول، اور اگر وہ بچہ رول توڑ دے اور آ کر جو ہے مس کو آ کے سوری کہے، ٹیچر کو آ کے سوری کہے، اور وہ ٹیچر کیا کرے، اس سوری کے اوپر اس کو دا بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ دے دے. یہ کبھی ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس. یہ خدا کی بارگاہ میں ایسا ہوتا ہے کہ تم اس سے جا کے معافی مانگو گے، وہ اور عطا کرنا شروع کر دے گا. اور پھر کیا وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ، اور یہ اس قابل ہے کہ جو ہے ڈرنے والے اس سے ڈریں، رعایت کرنے والے رعایت کریں، مغفرت چاہنے والے اس سے مغفرت چاہیں. یہ میں نے کیوں کہا؟ اگر وہ خداوند متعال ایسا ہے تو مجھ بندوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. شب قدر اپنے اصحاب بیٹھے ہیں، ان اصحاب کو کہا کہ دیکھو جس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے وہ اٹھ کر چلا جائے. So the companions started looking here and there, who is that person? And they asked, Ya Rasulullah, who is that person? کہ جس کا معاملہ خداوند متعال کے ساتھ ہے. تو رسول خدا نے پھر یہ آیت پڑھی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, and the retribution for an evil act is an evil one. کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ نتیجے میں آپ کیا کریں؟ آپ نتیجہ کیا ہے؟ برائی کریں. خداوند متعال نے دبے ہوئے لفظوں میں کہہ دیا کوئی اگر برائی کرے اور تم اس کو بدلے میں وہی کام کرو، یہ برا ہے خدا کی نگاہ کے اندر. یہ سیاح ہے، یہ خود بھی بری چیز ہے. تو کیا کہا؟ فمن عفا، جو معاف کر دے. یہ ایک سٹیپ ہے. فمن عفا، جو معاف کر دے. وَأَصْلَحَ، یہی نہیں بلکہ کیا کرے؟ بلکہ اس کے ساتھ ریفارمیشن، اچھا کام کرے اس کے ساتھ.
دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیپ. یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. قرآن مجید میں جا کر دیکھیے گا دو جو ہے کہ نام خدا کے نام آتے ہیں. جیسے مثلا خداوند متعال کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا قَدِيرًا, یا کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم. یہ نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں, اس کو ہم عرفان کے اندر نکاح الاسماء کہا جاتا ہے. ان کو نکاح الاسماء ہے, یعنی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس کو ذرا غور کرنے کی بات ہے. کیا کہا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا قَدِيرًا, خداوند متعال عفو کرنے والا ہے, لیکن ساتھ میں کیا اس کے پاس, ایسا نہیں اس کے پاس پاور نہیں ہے, پاور بہت ہے, اوپر سے اٹھا کر زمین پر پھینک سکتا ہے, لیکن پھر بھی معاف کرتا ہے. مجھے اس کی مینیفیسٹیشن بننی چاہیے کہ میرے پاس اگر پاور ہو, اگر میں معاف کر دوں تو میں خدا کی صفات کا میں مظہر بن رہا ہوں. پھر کیا کہا ان اللہ غفور رحیم, اور خدا معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ رحیم ہے. اب یہاں پر کیا کیا کس آیت کے اندر کیا کہا فمن عفا واصلح, جس نے معاف کیا اور نیکی کی. اب خدا کیا کہتا ہے فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر خدا کے پاس ہے. اے خداوند متعال تو اجر بتا سکتا تھا. خداوند متعال کے اندر بلاغت میں یہاں پر کہا جاتا ہے خدا نے انون رکھا ہے یہاں پر, تاکہ آپ کے اندر کیوروسٹی پیدا ہو, یہ ثواب ہے کیا. یہاں پر علماء یا کیا کہتے ہیں, یعنی ثواب اتنا خداوند متعال آپ کو عطا کرے گا کہ انسان راضی ہو جائے گا اپنے رب سے. یعنی آج کے دن میں کیا کروں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. عزیزوں ایسا کبھی بھی نہیں کہی ہے. وہ خداوند متعال ایسا نہیں ہے. آج کے دن سب کی معافی ہونی چاہیے, کیونکہ خداوند متعال بھی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اچھا معافی کیسی ہو, جو بھی برا ہے جو کچھ بھی ہے واقعاً دل سے معاف کریں. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, شب قدر میں سب کو معاف کرتے ہیں, اگلے دن ملتے ہیں تو وہی ٹیڑے منہ کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. That's not معافی. If I'm doing this way, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. یعنی میں ایسے اس کو معاف کروں, وہ شخص آ کر پوچھے کیا ہو گیا بھیا, یہ ماہ مبارک رمضان نے کیا کر دیا کہ تم نے واقعتاً مجھ کو معاف کر دیا. دل میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے فاعف عنہم واصفح, تم ان کو معاف کرو. وصفہ, وصفہ کیا کہتے ہیں, صفحہ کو کہتے ہیں. صفحہ یعنی ٹرن اوور, پیج اوور. آپ کیا کہتے ہیں, پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کو ٹرن کرتے ہیں. خدا یہ کرتا ہے, اور یہ آپ سے کہہ رہا ہے جب معاف کر دو پیج پلٹاؤ اور آگے جاؤ, اس کو معاف کر دیا تم نے. آج کے دن جو ہے کلن معافی ہونی چاہیے. جتنے بھی ہیں خدا اگر مجھے معاف کر رہا ہے تو مجھے بھی سب کو معاف کرنا چاہیے. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد. اور جب آپ گلے ملیں, ہمارے پاس حدیث ہے, جب آپ گلے ملیں تو گلے ملنے کے اوپر روایت میں آیا ہے اذا اعتنک غمرۃ الرحمہ, جب ایک مومن دوسرے مومن سے گلے لگتا ہے خداوند متعال اپنے رحمت کے آغوش میں ان دونوں کو لے لیتا ہے. اور جب یہ ہاتھ ملاتے ہیں مومن ایک دوسرے سے, there are 100 رحمہ, 100 رحمتیں ہیں, 100 میں سے 99 ایک کو ملیں گی اور 1 رحمہ ایک کو ملے گی. 99 اس کو ملیں گی جو ان دونوں میں سے دوسرے مومن کو زیادہ محبت کرتا ہے. روایت کے اندر آیا کہ جب ایک شخص جاتا ہے کسی کے گھر پر ملاقات کے لیے, مومن سے ملنے کے لیے, فار ایوری خطوہ, فار ایوری اسٹیپ وچ ہی ٹیکس, ہر قدم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہر قدم کے اوپر خداوند متعال اس کے جنت کے اندر درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے حسنات کے اندر اضافہ کرتا ہے. اور جب یہ دستک دیتا ہے دروازے پر, خداوند متعال جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جب یہ گلے لگتا ہے خداوند متعال اپنا وجہ, اپنا چہرہ اس بندے کی جانب کرتا ہے, یعنی رحمت کے دروازے اس پر کھولتا ہے. اے بندے تجھے کیا چاہیے. آج جب ایک دوسرے سے گلے ملیں, جس ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیے, اس نیت سے ملائیے نمبر 1 آئی ہیو فارگیون, میں نے جو کچھ بھی تیرے سے کوئی برائی ہوئی تھی, کچھ بھی ہوئی تھی, سب معاف کیا. اور دوسرا یہ اے بندے میں تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں تیرے ایمان کی وجہ سے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا, آج کا دن تمام مسلمانوں کا عید کا دن ہے, تمام مسلمانوں کے لیے. اب یہاں پر شیعہ سنی جو کوئی بھی ہے ان سب کے لیے, لیکن کیا واقعاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں غزہ کے اندر آج عید کا دن ہے؟ ایسا نہیں ہے.
دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو غزہ کے اندر حال ہے. میں ہندوستان ٹائمز کی ایک نیوز آپ کے پاس پڑھوں. عید آف سیڈنس، پیلسٹینین مسلمس بیئر وار، ہنگر اینڈ ڈسپلیسمنٹ ان غزہ. کل جو ہے، کل بھی بوم اٹیک ہوا. مستحب ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے صحرا میں جائے، لیکن جس کا گھر ہی صحرا بن گیا ہو تو یہ صحرا بن چکا ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ میری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ایک بات اور میں ختم کر رہا ہوں، اس کو خود بھی ختم کر رہا ہوں. آیت اللہ احمد میانی جی، آیت اللہ احمد میانی جی قم کے ایک بڑے عالم دین تھے. ان کے درس اخلاق کے اندر بہت سارے علماء شرکت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب شاہ کا زمانہ تھا تو وہ سویٹ بھی تھا اور بٹر بھی تھا، تلخ و شیرین بود. بولتے ہیں کہ بٹر اس وجہ سے تھا شاہ تھا، سویٹ اس وجہ سے تھا کچھ ایسے لوگ تھے جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا تھا. وہ کہتے ہیں ایک دن پروٹیسٹ ہو رہا تھا، پروٹیسٹ کے اندر شیلنگ ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ کوئی روڈ پر نہیں، بہت کچھ لوگ تھے کہ جو شاہ کی پولیس کے اگینسٹ میں اسٹینڈ کرے تو مومن تھے. کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، صحیح عجوز ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ ایک گھر کے یعنی ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. تو میں گیا اس کے پاس اور میں نے جا کے ان سے کہا کہ اماں جی یہاں پر نہ کھڑی ہوئیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو شی واز اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو دا ٹیلی فون بوتھ. تو وہاں پہ آپ کو یاد ہے پہلے سکے ڈالے جاتے تھے ٹیلی فون بوتھ میں، ہاتھ میں اس کے سکے تھے. وہ کہتی ہے یہ میں نے سکے ہاتھ میں رکھے، کوائنس رکھے ہیں، یہ جوان جو لڑ رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ایک سکہ ڈالے اور گھر پہ کال کر کے بتا دے خالی میں خیریت سے ہوں. عورت کا جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ. واٹ ایور شی کوڈ ڈو شی ڈڈ دیٹ. میں سلام پیش کرتا ہوں، ہماری کمیونٹی کے اندر ایسے افراد موجود ہیں، واٹ ایور دے کوڈ ڈو دے ڈڈ اٹ. چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہو، چاہے ٹی شرٹس بنانے پر ہو، چاہے پوسٹر بنانے پر ہو، چاہے دوسروں کو آگہی دینے کے اندر ہو کہ دوسروں کو بتانے کے لیے ہو کیا رہا ہے. جوانوں نے ایک اچھا کام کیا. If you get some time, go to the Tabligh building, the Madrasa building, on the mezzanine floor. They have dedicated the mezzanine floor to the Shuhada. ایک شہداء وال بنائی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس اوپر جائیں گے اور جب نیچے آئیں گے ان شہیدوں کو دیکھتے ہوئے جائیں گے جو خدا کی نگاہ میں زندہ ہیں. وہ ایسے زندہ ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو مجھے بھی زندگی مل سکتی ہے. اور آخری چیز، ان تمام چیزوں کے لیے، خاتمے کے لیے میں کیا کروں؟ میں یعنی آخری ان تمام چیزوں کے لیے یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں میں. یعنی عید جو ہے اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے جب اگر کسی گھر میں اگر بیٹا نہ ہو، باقی تمام لوگ ہوں تو ماں کہتی ہے کاش میرا یہ بیٹا ہوتا تو عید میں مزہ آ جاتا. مولا آپ کے بغیر عید عید نہیں ہے، آپ کے بغیر عید عید نہیں ہے. آپ نے دعائے ندبہ میں یہی جملے پڑھے، اے مولا سخت ہے میں دنیا والوں کو دیکھوں لیکن آپ کو نہ دیکھ سکوں. میں اس دعا کے ساتھ اس کو جو ہے خطبے کو ختم کر رہا ہوں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وعلی اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم صلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد
اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.